یہ غیبی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ امام زمانہ کی مدد ہے۔ کون مدد کر رہا ہے؟ امام مدد کر رہے ہیں، اور ایک جگہ پر نہیں، ہزاروں موقعوں پر امام نے مدد کی۔ اگر وہ واقعہ آپ کو یاد ہو کہ بحرین میں جہاں آج بھی 80% شیعہ ہیں، تو اس پر جو حکمران تھا وہ شیعہ نہیں تھا، اور اس کا جو وزیر تھا پرائم منسٹر ٹائپ، وہ بڑا متعصب تھا، اور اس نے کسی نہ کسی طرح شیعوں کو کافر قرار دیا جائے۔ اس نے بڑی پلاننگ کی، ایک کوئی سلسلہ بنایا، اور وہ ایک انار لے کر آیا بادشاہ کے پاس، کہا کہ یہ انار ہے، اور دیکھیے اس پر وہ 3 نام ہیں جنہیں شیعہ نہیں مانتے۔ تو یہ معجزہ ہے، یعنی یہ نام صحیح ہے، تبھی تو انار نے اللہ نے بنایا ہے نا۔ نے کہا ٹھیک ہے، شیعوں کو بلاؤ۔ بادشاہ نے شیعوں کو بلایا، دیکھو تم یا تو ان تینوں کو مان لو، ورنہ ہم تمہیں کافر قرار دیں گے کہ انار کے اوپر یہ نام ہے، کسی نے لکھے نہیں ہے، قدرتی نام ہے، یعنی اللہ کو پسند ہے، تو پھر تم اسلام سے خارج ہو۔ شیعہ حضرات کو جو بلایا گیا، انہوں نے کہا جی بادشاہ سے ہمیں 3 دن کی مہلت دیجیے۔ اب وہ گئے، شیعہ حضرات مل بیٹھے، کیا کریں؟ کہا جو ہم میں سب سے زیادہ 3 افراد متقی تلاش کیے کہ ایک جائے بیابان میں فریاد کرے امام زمانہ ہماری مدد کریں، ہم اس کا کیسے جواب دیں؟ بہت بڑی سازش ہے، پورے شیعہ کو 3rd کلاس کافر بنا دیں گے، 3rd کلاس شہری بنا دیں گے، کوئی حیثیت ہماری ختم ہو جائے گی۔ ایک گیا، پوری رات جاگتا رہا امام زمانہ، جو دعائیں ہیں، جو آپ دیکھیے مفادی میں بہت ساری دعائیں کہ جب بھی آپ کو مشکل ہو امام کو بلا سکتے ہیں، امام کی نماز ہے، بہت ساری چیزیں، اور ہزاروں مشکلیں حل ہوتی ہیں نماز امام زمانہ سے۔ آج بھی جب گران میں معجزات ہوتے ہیں، مسجد سہلا میں معجزات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان معجزات کو دیکھ کر کتنے سنی شیعہ ہو گئے۔ مثلا خود قوم کے اندر ایک زاہدان کا سنی تھا، وہ شیعہ ہو گیا اپنے خاندان کے ساتھ، کیونکہ اس کا بچہ لا علاج تھا، مگر یہ مسجد جو امام زمانہ کی مسجد ہے، جب یہاں آئے اور امام زمانہ کی زیارت بھی ہوئی، انہیں شفا بھی ملی، پورا خاندان شیعہ ہو گیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ معجزات تو یہ سلسلہ الگ ہے، اگر کبھی موقع ملا تو ان پر گفتگو کریں گے، لیکن اب پکار رہے ہیں، پوری رات دعا کر رہے ہیں، مگر امام نہیں آئے۔ اب دوسرے دن دوسرا گیا، وہ بھی روتا رہا، دعا کرتا رہا، مولا سارے اس ملک میں شیعہ پھر کافر ہو جائیں گے، آئیے مدد کریں، امام نہیں آئے۔ اب آخری رات رہ گئی تھی، اب جواب دینا ہے۔ اب آدھی رات کو جب وہ رو رہے تھے تو ادھر سے امام کی زیارت نصیب ہوئی، نور چمکا، نور چمکا اور نورانی وجود نظر آیا۔ یہ گیا آگے، ہاتھ چومے، پاؤں چومے، کہا بولا یہ مشکل ہے، کہا مشکل کا حل یہ ہے کہ یہ وزیر جو ہے نا بہت چالاک ہے، اس نے ایک سانچہ بنایا ہے لکڑی کا، جو انار چھوٹے تھے اس کے اوپر چڑھا دیا، اب انار جیسے بڑے ہو گئے تو خود بخود انگریو ہو گئے، اس میں نام آ گئے، تو تم بادشاہ کو کہنا کہ سوال کا جواب دیں گے مگر یہاں نہیں، منسٹر کے گھر میں دیں گے، اور منسٹر کہے گا میں پہلے جاؤں، کہ نہیں اگر یہ گیا تو پھر میں جواب نہیں دے سکوں گا، اور تم جانا، سیڑھی ہے اس کے گھر کے اوپر، اور رائٹ سائڈ پہ جانا، پھر اتنے کمرے کے بعد ایک کمرہ آئے گا، اس کے اندر ایک صندوق ہے، اس کو کھولنا، اس کے اندر وہ سانچہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے مومنین گئے اور بادشاہ کو یہی بتایا، اور وہی ہوا کہ منسٹر کا میں جاتا ہوں، کہا نہیں اگر یہ گیا تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نے روک دیا، اب گئے جناب سیڑھی پر گئے، ایک کمرہ 2 کمرہ، وہ ایگزیکٹ اس کمرے پر پہنچے، الماری تھی، الماری کھولی اور سانچہ نکالا، کہا بادشاہ دیکھیے یہ ہے ان کی شرارت، انہوں نے وہ سانچہ چڑھا دیا، اور جب انار بڑے ہو گئے تو نام آ گئے، تو بادشاہ بھی حیران، منسٹر بھی حیران کہ تم کبھی اس گھر میں آئے ہو؟ کہا کبھی نہیں آیا۔ کہا پھر تمہیں ایڈریس کس نے بتائی، پتہ کس نے بتایا؟ کہا بادشاہ ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث کون ہے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ جب بھی مشکل ہوتی ہے ہم اپنے امام کو پکارتے ہیں۔ عزیزو یہ ایک نہیں، 8 سال کی جنگ ایران عراق میں 100 نہیں بلکہ 1000 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی۔ کچھ ہمارے طالب علم تھے، کم میں پڑھتے تھے، پڑھنا چھوڑ دیا، بھائی کیوں نہیں پڑھتے؟ آتے تھے پھر واپس جنگ میں۔ کہا میں 8 سال سے یہاں پڑھتا رہا، کبھی ایک مرتبہ امام کی زیارت نہیں ہوئی، میں وہاں جاتا ہوں اس وقت اتنی مرتبہ مجھے مولا کی زیارت ہوئی ہے۔ واقعا اگر غیبی مدد نہ ہوتی، جنگ فتح نہ ہوتی، یعنی جب یہ بصرے کو آزاد کرنے کے لیے حملہ ہوا تھا، تو یہ سچا واقعہ ہے، اور ایک نہیں اسے بہت سارے واقعے۔ ایک مومن تھا جب اٹیک ہوئی تو اس کا پورا بازو کٹ کے گر گیا، بازو یا ٹانگ کٹ کے گر گئی۔ اب فوج میں تو پھر کوئی اٹھانے والا تو بعد میں آتا، وہ حملہ کنٹینیوس جاری ہے،
اب یہ شدید پیاس سے تڑپ رہے تھے، اس نے یہ دعا پڑھی جو ابھی ہم نے پڑھی، الہی ازم الولا، مولا مدد کے لیے. کہ اتنے میں ایک نوجوان آیا خوبصورت، اس کے مشکیزہ تھا، جو مجھے پانی پلایا، اور ایسا پانی زندگی میں نے کبھی نہیں پیا. اور ذرا سے میرے باڈی کو ایسے ہٹا کے ایک دوسری جگہ رکھا. تھوڑی دیر گزری تو دیکھا ہمارے اپنے فوجی آ گئے. انہوں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بصرے کی اٹیک میں تھا، حملے میں تھا. کہا بصرہ یہاں سے 40 میل دور ہے. ایسے معجزات اگر نہ ہوتے تو کبھی ایران ایک چھوٹا ملک، نہ فوج تھی، نہ جنرل تھے، نہ اسلحہ تھا، کیسے پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ غیبی مدد ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. ہاں جی چلیے، یہ جو ابھی ہمارے بھائی نے حزب اللہ کا ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں حزب اللہ کیا ہے؟ مختصر سے لوگ ہیں، 10,000 20,000. اور کس کے ساتھ مقابلہ کیا؟ دنیا کی سب سے طاقتور آرمی ہے اسرائیل کی، کہ یہ سارے عرب مل کر 6-11 دن مقابلہ نہیں کر سکے. مصر تھا، اردن تھا، شام تھا، ان کے علاقے چلے گئے، ان کے یہ سب کچھ چلا گیا. دنیا میں سب سے اسٹرانگ، اور اس کے بیک پر امریکہ ہے، سارے ملک ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کیسے مدد ہوئی. یقین جانیے یہ جو جنگ ہے حزب اللہ کی، اگر امام زمانہ کی مدد نہ ہوتی حزب اللہ کو کبھی مدد نہیں. اچھا، یہ اخبار جو اسرائیل کے اندر چھپتا ہے اس کی رپورٹ ہے. ایک اسرائیلی کرنل جس کا ہاتھ کٹا ہے، اس نے جا کے ڈاکٹر سے کہا کہ دیکھو یہ میرا ہاتھ جو ہے نا کسی بم سے نہیں کٹا ہے، تم ایگزامن کرو، یہ میرا ہاتھ تلوار سے کٹا ہے. وہ حیران ہو گئے سارے لوگ. یعنی اصل وہ خوف تھا فوج کے اندر، جس کی وجہ سے اسرائیل نے شکست تسلیم کی، پیچھے ہٹنا پڑا. اسلحہ تھا، سب کچھ تھا. کہ تلوار سے کیسے؟ کہ ہم نے دیکھا ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، ہم بم مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، اسے کچھ نہیں ہو رہا، اور اس نے آ کر تلوار سے میرا ہاتھ کاٹ دیا. یہ کون سی؟ محمد و اہل بیت محمد صلوات. یہ غیبی مدد تھی، ورنہ ایک 20-10,000 کی چھوٹے سے غیر منظم، نہ ٹینک ہے نہ کچھ، چھوٹے چھوٹے ان کے پاس اسلحہ ہے. کیسے اتنی بڑی آرمی کے جو 3-4 ملک بھی نہیں مقابلہ کر سکتے؟ یہ غیبی مدد تھی. اور اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں. مثلا ایک خود جو ہے یہ مجاہدین کا واقعہ ہے کہ وہ گئے، پانی ان کا ختم ہو گیا، ایک گھر میں گئے، ایک بڑھیا تھی، پانی دیجیے. اب حزب اللہ کے مجاہدین، انہوں نے کہا میں اتنے سارے بڑے لشکر کو کیسے پانی دے سکتی؟ کہا ہم 3 آدمی ہیں. کہا تم اپنے پیچھے تو مڑ کر دیکھو. یعنی اسرائیل کے فوجیوں کو لشکر نظر آتا تھا. وہ کہتے ہم انسانوں سے نہیں لڑ رہے، ہماری جنگ جنوں سے ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد.